اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص مقتولوں کے بارے میں، آزاد آزاد کے بدلے اور غلام غلام کے بدلے اور عورت عورت کے بدلے۔ بس وہ شخص جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ حصہ، سو وہ پیروی کرے اچھے طریقے سے اور ادا کرے اس کو عمدگی کے ساتھ۔ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی ہے۔ سو جس شخص نے زیادتی کی، جو شخص آگے بڑھا اس کے بعد، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ میں کچھ تفصیل کرنی ہوئی تھی۔ قاتل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قتل کرے، اور مقتول اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کو قتل کیا جائے۔ اور قصاص کا مطلب ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے، اور دیت کہتے ہیں کہ اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو قتل نہ کرے بلکہ اپنے مقتول کی قیمت ہے، تو اس قیمت کو دیت کہتے ہیں، اور دیت 100 اونٹ ہے۔ اگر اونٹوں سے کوئی ادا کرے، کچھ سالوں پہلے حکومت پاکستان میں 100 اونٹوں کی قیمت لگائی گئی تو 1,75,000 روپے بن گئے۔ لیکن اب چونکہ مہنگائی کا دور ہے، فی اونٹ کی قیمت اگر 2 لاکھ ہے یا 2.5 لاکھ ہے یا 1.5 لاکھ ہے یا 1.25 لاکھ ہے، تو اسی اعتبار سے دیکھیں گے کہ 100 اونٹوں کی قیمت 30 لاکھ 35 لاکھ آج کے دور میں مطابق بن گئی ہے۔ اور اگر کوئی شخص 100 اونٹوں کے بجائے سونے سے قیمت ادا کرے، سونے سے دیت ادا کرے، تو سونے سے دیت ادا کرنے کی رقم 1,000 دینار بنتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص چاندی سے ادا کرے تو چاندی سے دیت ادا کرنے کی رقم 10,000 درہم بنتی ہے۔ اور اگر مقتول کے ورثاء بدلے میں قتل نہیں کرنا چاہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اسی شخص کو قتل کیا جائے گا جو قاتل ہے، جس نے مقتول کو قتل کیا، بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ قتل کوئی اور کرے اور بدلے میں قتل کسی اور کو کیا جائے، قصاص میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو قاتل ہے اسی کو مقتول کے ورثاء قتل کریں گے، اسے قصاص کہتے ہیں۔ اب قتل دو طرح کا ہے، ایک قتل عمد ہے
کہ جان بوجھ کر قتل کرنا، ایک قتل خطا ہے کہ جان بوجھ کر نہ کرے، خطا قتل ہو جائے۔ جیسے مثلا وہ گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی کے پیچھے کوئی شخص آ گیا، گاڑی نے کسی گاڑی کو ٹکر لگائی، دیکھنے والوں کو معلوم ہے کہ جان بوجھ کر نہیں لگائی، خطاً ٹکرا گئی گاڑی، یا خطاً بھولے سے کسی شخص کو چڑھ گئی گاڑی، یا شکار کر رہا تھا، شکار میں جانور کو نشانہ بنانا تھا، لیکن جانور کے بجائے کسی انسان کو گولی لگ جائے، یہ ساری صورتیں خطا کی ہیں۔ تو قتل خطا کے اندر دیت ہوتی ہے، قصاص نہیں ہوتا، اور قتل عمد کے اندر دو اختیارات ہیں۔ اگر مقتول کے ورثاء بدلے میں قتل نہیں کرنا چاہیں تو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، اور اگر مقتول کے ورثاء قصاص میں قتل نہ کرنا چاہیں بلکہ دیت دینا چاہیں تو بدلے میں دیت دی جائے گی۔ اور دیت کیا ہے؟ ایک قتل کی، ایک مقتول کی 100 اونٹ۔ دیت کیا ہے؟ ایک مقتول کی اگر سونے سے ادا کرے 1000 دینار، اور اگر چاندی سے ادا کرے تو 10,000 دراہم، 10,000 دراہم۔ تو اللہ جل جلالہ یہ حکم نازل فرمانے کا سبب کیا بنا اللہ کی طرف سے؟ تو مقلب اس کا واقعہ بیان ہو گیا کہ زمانہ اسلام سے قبل 2 قبیلوں کی جنگ ہوئی اور بہت سے لوگ ایک دوسری قبیلے کو مارے گئے۔ زمانہ اسلام کے بعد 2 قبیلے مسلمان ہوئے تو اب انہوں نے قصاص لینا چاہا، تو جو اپنے آپ کو اعلیٰ خاندان والے سمجھتے تھے، اپنے آپ کو زیادہ اہمیت اور فضیلت والا، مقام والا، مرتبے والا جو قبیلہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اگر ہمارا غلام قتل ہوا تو ہم چونکہ اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، تو ہمارا غلام بھی افضل ہوا، تو ہم بدلے میں آزاد کو قتل کریں گے، اور اگر ہماری عورت قتل ہوئی ہے تو ہم بدلے میں تمہارے 2 عورتوں کو قتل کریں گے، اور اگر ہمارا مرد قتل ہوا ہے ایک تو ہم آزاد، تو ہم بدلے میں 2 آزاد مردوں کو قتل کریں گے۔ تو یہ ان کے اندر یہ غلط قسم کے نظریات پڑ چکے تھے، تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما کر بتلا دیا کہ جس نے قتل کیا ہے تو قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل کرنا یا ایک کی بجائے 2 کو قتل کرنا، تو ایک کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، لیکن قاتل کے علاوہ جو دوسرا ہے جس کا بیچارہ کوئی قصور ہی نہیں ہے، اس کو کیوں قتل کیا جائے؟ اس کو کیوں قتل کیا جائے؟ تو ایک کے بدلے میں 2 کو قتل کیوں کیا جائے؟ ایک نے قتل کیا تو ایک ہی کو قتل کیا جائے، اور جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے۔ کسی دوسرے کا کیا قصور ہے؟ کسی دوسرے کا کیا قصور ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اور یہ قانون نافذ نہیں کرے گا، شریعت کا حکم ہے اور نفاذ نافذ کرے گا، ملک سرزمین یا حکومت قاضی معاملات کو فیصلہ کرے گا کہ قاتل کا مقتول کا قاتل کون ہے اور قاتل کو سزائے کون دینی ہے اور کس طرح سزا دینی ہے، وہ حکومت پاکستان نافذ کرے گی، قاضی نافذ کرے گا، جج نافذ کرے گا۔ تو اللہ کو نے فرمایا کہ آزاد کو آزاد کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اگر مقتول غلام ہے تو آزاد کو قتل کیا جائے، نہیں، مقتول چاہے غلام ہے چاہے آزاد ہے، جو قاتل ہے اسی قاتل کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ آزاد ہے چاہے غلام ہے۔
غلام کو قتل کیا جائے گا. تو فرمایا عورت مقتول ہے اور قاتلہ عورت ہے تو عورت کے قاتل عورت کو ہی قتل کیا جائے گا. کسی دوسرے سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. اور اگر قاتل معلوم نہیں ہوگا لیکن کچھ دلائل سے پتہ چلتا ہے, نشاندہی سے پتہ چلتا ہے, تو پھر قاتل کے ورثاء سے وہ آزاد ہے. آزاد کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے, غلام کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے, تو اسے احساساً اسی کو قتل کیا جائے گا جس کی جو آزاد ہے اور یا غلام ہے. وہ آزاد مقتول ہے تو آزاد ہی قاتل کو قتل کیا جائے گا. اور مقتول غلام ہے تو احساساً مقتول ہی قاتل کے جو ہے آزاد غلام کو قتل کیا جائے گا. تو فرمایا کہ اگر قصاص نہ کیا جائے بلکہ مقتول کے ورثاء معاف کر دیں, فمن عفی عنہ من اخیہ شیء معاف کر دیں, تو پھر کیا ہے, تو نہ تو دیت دی جائے گی نہ ہی قصاص لیا جائے گا. اور اگر باپ صرف قتل کو کرے, قصاص لینے کو کرے لیکن دیت لے تو دیت میں کیا ہے, تو پھر دیت ادا کی جائے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے فاتباع بالمعروف, پھر میری کرے اچھے طریقے سے, وَأَدَاءٌ بِالْإِحْسَانِ, اور ادا کرے اس کو پختگی کے ساتھ. یعنی جب دیت ادا کرنی ہے تو ایسا نہ کرے کہ دیت کی ادائیگی میں کام مٹور کرتا ہے. جو وقت مقرر ہوا اسی وقت میں دیت ادا کرے. اگر اس مقرر شدہ وقت سے ہٹ کر ٹال مٹول کرتا رہے گا تو اس نے ظلم کیا, اس نے ناانصافی کی, تو یہ گناہگار ہے, مزید گناہ کی درجے میں دھستا چلا جائے گا. اور اسی طرح پر جو قیمت مقرر ہوئی اسی قیمت کو ادا کرے گا, اس سے زیادتی کمی نہیں کرے گا, اسی کو ادا کرے گا اور اسی وقت پر ادا کرے گا جو مقدر ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ, یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی ہے. یہ وقت ہے جتنی دیت مقرر ہوئی اتنی دیت ادا کی جائے, اور جس وقت پر ادا کرنے کا حکم ہوا اسی وقت پر ادا کی جائے. اور فرمایا اگر ایسا نہ کیا, ظلم کیا, تعدی کی, فمن اعتدى بعد ذلك, اس کے بعد میں اگر اس حکم پر عمل نہ کیا, کام روک کرتے رہے اور ڈالتے رہے, تو وقت مقرر ادا کرتے رہے, یقین کم قیمت ادا کرتے رہے, تو یہ اس نے ظلم کیا. تو فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ایسے شخص جو ٹال مٹول کر رہا ہے, وقت مقرر دیت ادا نہیں کر رہا, اور جتنی رقم قاضی نے فیصلہ کیا اور مقرر کی اتنی رقم, اتنا پیسہ یا اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنی جانور وہ جو ہے دیت کے طور پر ادا نہیں کر رہا, تو ایسے شخص پر کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے. پھر وہ انتظار کرے اللہ کے عذاب کا, اللہ کی پکڑ کا, اللہ کی عزت کی گرفت کا. تو اس وجہ سے قتل عمد جو ہے جان بوجھ کر قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور قتل تو دور کی بات, اگر کسی مسلمان کی طرف کوئی شخص کوئی آلائے قتل ڈرانے دھمکانے کے لیے ویسے نہیں کرتے, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. ایک مسلمان کی عزت, ایک مسلمان کے آبرو, ایک مسلمان کی عظمت اللہ کی نظروں میں بہت زیادہ اہمیت اور فوقیت کے حامل ہے. تو ایک مسلمان کی عزت, ادب و احترام کا خیال کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. اگر وہ اس کی عزت کو پامال کرتا ہے, اس پر ظلم کرتا ہے, اسے ڈراتا ہے, اسے قتل کی دھمکیاں دیتا ہے, تو دل آزادی میں پہنچا رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. تو گناہ کبیرہ سے بچنے کی ضرورت ہے. اور آپس میں ایک دوسرے کی کمی کوتاہی ہو, ایک دوسرے کی طرف سے ناانصافی ہو, برداشت کرنے کی پوری طرح کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں میرا رب مجھ سے راضی نہ ہو, میرا رب مجھ سے روٹھ نہ جائے. تو اللہ کو عزت کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی